السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہارون الرشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا، کیا جزدر ایک قیمتی اور نایاب جانور کا گوشت ہے مطبخ خانے میں؟ ہر طرح کا ہے حضور، شاہی باورچی نے جواب دیا۔ تو آج رات کا کھانا اسی سے ہوگا، ہارون الرشید نے حکم دیا۔ رات کا کھانا لگایا گیا۔ ہارون الرشید نے جزدر کے گوشت کا ایک نوالا منہ میں رکھا۔ پاس اس کا وزیر جعفر برمکی کھڑا تھا، وہ ہنس دیا۔ ہارون الرشید نے دریافت کیا کہ تم ہنسے کیوں؟ جعفر نے کہا بس چھوڑیے۔ ہارون الرشید کہنے لگے نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی لقمہ ایک آپ نے کھایا ہے اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جعفر نے دریافت کیا۔ تقریباً 3000 درہم، ہارون الرشید کا جواب تھا۔ نہیں حضور، اس کی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔ جعفر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہارون الرشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ جعفر کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی۔ اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے کہا یہ گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے۔ آپ تو یہ بات کر کے بھول گئے، لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ لیکن آپ نے دوبارہ فرمائش نہیں کی۔ آج کی ہے اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا گوشت خریدا جا چکا ہے۔ بس مجھے اسی بات پر ہنسی آ گئی کہ ایک ڈش کے لیے 4 لاکھ درہم ابھی تک صرف ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون الرشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا کہ اس کی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا۔ حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کھایا جائے۔ مداوع کے لیے 2 لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ و بغداد کے فقراء میں تقسیم کیے۔ لیکن قلق پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھا سکا۔ یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ پوچھا اس حال کی کیا وجہ ہے؟ خلیفہ نے ماجرا بیان کیا۔ ابو یوسف نے ساتھ کھڑے جعفر برمکی سے پوچھا کہ یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا، کیا اس کا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، ضائع تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا رنج و الم دور ہوا اور اس نے کھانا کھایا۔